اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات والی بات ہوئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کے تھرو پی ٹی آئی سے وایا اچکزئی صاحب، اس میں آپ کو لگتا ہے کچھ آگے بڑھ سکے گا کنسیڈرنگ کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نکا، میں جہاں تک معلومات رکھتا ہوں کوئی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کسی کو ٹاسک نہیں دیا گیا. ہاں محمود اچکزئی صاحب جو ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اس وجہ سے کہ جس فلسفے کی، جس آئین قانون کی بالادستی کی بات میں کر رہا ہوں، ہمیشہ میں نے یہ آئین قانون کی بالادستی کی جد و جہد محمود خان اچکزئی کو کرتے دیکھا ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو بہت سے تحفظات ہیں جو جائز ہیں، ان کو ڈریس کیا جانا چاہیے. ہاں اگر کچھ باتوں پہ کسی کو یا کسی ادارے کو اعتراض ہے تو وہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. میں اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ بات ضرور کہتا آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے آئین قانون جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایک طویل جد و جہد رکھتے ہیں اور ان کا سفر ہے، تو ان کو تحفظات 90% جائز ہیں. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پک اینڈ چوز کا جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ غلط ہے. میں بالکل ان کے اس موقف کے ساتھ ہوں، مگر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ باتوں پہ جو اعتراض میں کہتا ہوں یا آپ کر سکتی ہیں یا کوئی اور کہتا ہے کہ اس پہ میں اتفاق نہیں کرتا، اس پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. تو وہ جو کسی کو ٹاسک ملا ہے وہ اس حوالے سے ہے. میں بالکل کلیئر ہوں اور میں بالکل واضح کر رہا ہوں کہ کسی طور پر بھی دہشت گرد سے جس نے 9-10 مئی کیا ہے اس میں شامل ہوں یا کوئی اور شامل ہو، کسی طور پر ریاست کے اداروں کو اختیار نہیں ہے کہ ان سے بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر ہی رہے ہیں میاں صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کل مجھے خبر دی بیرسٹر عقیل نے کہ وہ بھی بہت جلدی اتحادی بننے والے ہیں حکومت کے. آپ اپنی سیاسی بصیرت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفٹر پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات اینڈ پرائم منسٹر صاحب کی ان سے ملاقات، ان کو اپنا موقف تبدیل کرتا ہوا دیکھتے ہیں، حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نکا سمجھتا ہوں کہ جس مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں جانتا ہوں، آئین قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے جو ان کے تحفظات ہیں، اگر وہ تحفظات جو ہیں حکومت وقت دور کرتی ہے تو مولانا صاحب دور نہیں جائیں گے. اور اگر وہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو مولانا صاحب قریب نہیں آئیں گے. وہ تحفظات کیسے دور ہوں گے میاں صاحب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جلدی انتخابات کرائیں. آپ لوگ غیر آئینی حکومت ہے، ان کا اس سینس میں موقف بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. دیکھیں جہاں تک دیکھیں جو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہیں نا، میرے سے لکھوا لیں، عمران خان سمیت کوئی بھی دل سے نہیں چاہتا کہ انتخابات دوبارہ کروائے جائیں فوری. اس کی وجہ آپ سن لیں کہ بلا تفریق پی ٹی آئی ہو یا اور کوئی جماعت ہو، یہ پک اینڈ چوز ہوا ہے اور حکومت کے مزے خیبر پختونخوا میں وہ لے رہے ہیں. کبھی آپ نے ایسا سنا ہے یا دیکھا ہے 77 سالہ تاریخ میں انیکا کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ احتجاجی تحریک چلائے یا لانگ مارچ کرے اور اس صوبے کے سارے وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہوں اسلام آباد چڑھائی کے لیے؟ اور یہ 3-4 دفعہ اس سے پہلے عمران خان یہ کر چکے ہیں اور اب بھی اگر کریں گے تو وہ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل یا اس کی امبریلا تلے رہتے ہوئے کر سکیں گے. اگر آج ان سے لے لیں خیبر پختونخوا حکومت تو عمران خان کی آواز لگانے والا آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گا. کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں تو سوال کر رہی ہوں میاں صاحب، سادہ سا سوال ہے. میں ایک اور سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ 8 ستمبر کو حکومت این او سی کینسل تو نہیں کر دے گی اور پی ٹی آئی جلسہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ ایک وقت میں 2 جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو جو وہ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا. وہ کیسے؟ کون سی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب میاں صاحب؟
دیکھیں ایک تو اس جماعت کی جس جماعت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور دوسری جماعت جس کا حسن رؤوف صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے، یا علی محمد خان ابھی آپ کے پروگرام میں بات کر رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، ہم ہیں اور وہ طاقتور حلقہ ہے، ان سے اور ان سے بات تو ہونی چاہیے، باقی تو پاکستان کے اندر کوئی چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ میاں جاوید لطیف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔